سو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے یار ہربلزم کی. سو دیکھیں ایک کامن چیز ہے ہمارے پاس اس وقت موڈ آف ٹریٹمنٹس 3 موجود ہیں پاکستان کی. اگر میں بات کروں نمبر 1 پہ ایلوپیتھی ہے, نمبر 2 پہ ہومیوپیتھک, اور نمبر 3 پہ ہربلزم. ہربلزم کی اگر بات کی جائے تو پچھلے کچھ 2 یا 3 ڈیکیڈز میں اگر بات کی جائے تو حکمت بہت زیادہ بیکورڈ گئی ہے. جو ایک معیار تھا وہ ختم ہوا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. کچھ وجوہات میرے خیال سے حکومہ کی اپنی ہیں اور کچھ ہماری پبلک کی ہیں. پبلک کی یہ چیز ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلی خوراک کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں. وہی حکیم اچھا ہے یا وہی ڈاکٹر اچھا ہے جو کہ پہلی خوراک میں ہمیں ٹھیک کر دے. تو اس کے برعکس لوگوں نے یا حکومہ نے یہ ترتیب نکالی یا ترکیب نکالی کہ 2 نمبری 3 نمبری 4 نمبری سب اس میں شامل ہو گئی. جیسے کہ ایک کامن سی چیز ہے کہ حکومہ اپنی دواؤں میں اسٹرائڈ یا کورٹیزون یوز کرتے ہیں. آلدو کہ یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو کہ کلپریٹ ہیں, بلیک شیپس ہیں, اور یقیناً نہیں کرنی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. بٹ یہ اختیار پیشنٹس کا ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں اس کی تعین تو کر لیں کہ آپ آیا صحیح جگہ جا رہے ہیں, اس کی ڈگری کیا ہے. میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو میں کیا ویریفیکیشن کے بغیر جاتا ہوں کہ اس نے یہ ENT ڈاکٹر ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور بولوں گا میری ہڈی چیک کر لو پاؤں کی؟ اوبیسلی نہیں. تو اسی طرح آپ کسی بھی ہربلسٹ کے پاس یا کسی بھی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا پہلے آپ اس کی ڈگری چیک کریں, آیا وہ ڈگری ہولڈر یا پڑھا لکھا انسان ہے بھی, یا صرف ایک بڑے حکیم صاحب اور چھوٹے حکیم صاحب کے نام سے کلینک چل رہا ہے. تو اوبیسلی اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر نقصان بھی اٹھائیں گے. فائدہ یقیناً آپ کو بہت جلدی ہو جائے گا کہ آپ نے پہلی خوراک کھائی اور کورٹیزون کی آپ نے کیپسول کھا لیا, تو اوبیسلی آپ کو بہت جلدی فائدہ محسوس ہوگا. بٹ ایٹ دا اینڈ اس کے ریزلٹس بہت خراب ہیں. آلدو کہ ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں لوگ جو حکمہ ہیں جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو واقعی حکیم ہیں وہ کبھی بھی ایسی چیزیں نارملی استعمال نہیں کرتے. میں پھر کہوں گا کلپریٹس ہوتے ہیں ہر جگہ ہیں. ایسے ڈاکٹرز بھی آپ کو ملیں گے جو اچھے ہیں اور ایسے ڈاکٹرز بھی ملیں گے جو برے ہیں. ڈاکٹرز کے بارے میں جیسے مثال دے رہا ہوں, ایسے ڈاکٹرز میں نارملی کامنلی لوگ جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ کمیشن کے بغیر کام نہیں ہوتا, دوائیاں نہیں لکھتے ڈاکٹرز. بٹ میں حقیقتاً ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں, یقیناً ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, بٹ میں پرسنلی ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جن کو ایک فارماسسٹ نے صرف لا کر وہ جو ہوتے ہیں فارمیسی کے جو لوگ آتے ہیں بیسکلی ناٹ فارماسسٹ بٹ سیلس پرسنز جو ہوتا ہے, وہ آ کے انہوں نے صرف ایک جیکٹ گفٹ میں دی. تو انہوں نے دیکھی جی بیٹا کیوں, تو انہوں نے کہا سر یہ بس آپ کے لیے گفٹ لایا تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے مجھے کہیں نہ کہیں پے بیک کرنا پڑے گا اس کے لیے. انہوں نے کہا سر بیٹا یہ واپس لے لو, الحمدللہ میرے پاس حلال کے پیسے اتنے ہیں کہ ایسی 10 جیکٹس میں خود روز خرید سکتا ہوں, تو آپ پلیز یہ واپس لے جائیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں سر, اور یقیناً ایسے لوگ کامیاب بھی ہیں, اور اللہ کو جو ان لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ایسی چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں. یہ مثال بڑی فٹ بیٹھتی ہے, نیم حکیم خطرہ جان. سر دیکھیں نیم حکیم خطرہ جان, نیم حکیم کا مطلب یہی ہو گیا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے جس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اب کامن بات کروں, فلانی آنٹی نے کہا ہے ادرک کا پانی پیس کے کھا لیا کرو تو اس بیماری میں علاج ہوگا, یہ ہے نیم حکیم بیسکلی. فلانی پھپھو نے یہ کہہ دیا, فلانی تائی نے یہ کہہ دیا, خالہ نے یہ کہہ دیا. آپ کے پاس اس وقت اگر آپ ایک لفٹ میں ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کو 4 لوگ ڈفرینٹ قسم کے ٹوٹکے یا نسخے بتانے والے لازمی مل جائیں گے. اگر 10 لوگ ہیں تو 4 لوگ آپ کو الگ الگ ٹوٹکے بتا دیں گے. یہ ہے بیسکلی نیم حکیم, جو کہ آپ اگر اسلام کی بات کروں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے نان مستند کوئی بندہ ہو اور اس کے بتائے ہوئے نسخے سے اس کی ہلاکت ہو جائے تو اس پہ جو ہے وہ قتل کا مقدمہ کرنا ہے. یہ اسلام ہمارا کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, اسی طرح جیسے ہماری بات ہو رہی ہے کہ آس پڑوس سے کیا چیزیں ملی. ایک بچی تھی, آئی تھنک یہ یہاں کی بات ہے, نیو کراچی کی بات ہے, بچی کا پاؤں جل گیا کسی اس سے گرم تیل سے گرم پانی سے. برابر والی خاتون نے بولا اس پہ سرکہ ڈالو, سرکہ ڈالو. سرکہ تو اور ایسیڈک ہے. اس نے کیا کیا, انہوں نے سنا, ظاہر بات ہے بچے کے والدین اس وقت والدہ تھی شاید آئی تھنک گھر پہ, انہوں نے جو سنا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی. انہوں نے سرکہ لیا, ڈالنا شروع کر دیا پاؤں پہ. سرکے نے یوں کھال اس بچی کی ٹپکتے ہوئے گھر والوں نے دیکھی ہے, کیونکہ سرکہ اور ایسیڈک تھا. سرکہ اس کو الکلائن نہیں کر رہا تھا, نیوٹرل نہیں کر رہا تھا, وہ اور ایسیڈیٹی اس نے بڑھا دی اور اس کی اسکن بالکل جل گئی. آیا اگر یہ کوئی مستند بندہ ہوتا ہے یا کوئی چیز کرتا ہے, ایسی چیزوں پہ ایسے زخم پہ صرف دودھ انڈیلنا چاہیے. دودھ ہلکے ہلکے اس کو الکلائن کرے گا, چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کر دے گا. اور ایسی کتنی مثالیں آپ کو آئے دن سننے کو ملتی ہوں گی. ملتی رہتی ہے. آپ کہیں پہ بھی جانے, جیسے میں نے کہا اگر آپ لفٹ میں سوار ہوں اور 10 لوگ ہیں اور آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو 4 ٹوٹکے مل جائیں گے یقیناً. اور اجتناب کرنا چاہیے لوگوں کو, کیونکہ لوگ بتانے والا. میرے پاس پیٹ کے درد کی پیٹ کے حوالے سے 22 دوائیاں ہیں اس وقت کلینک پہ موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 22 کی 22 دوائیاں ایک بندے کے لیے سوٹیبل ہوں گی؟
نہیں ہو سکتی. ایک چیز ضروری نہیں ہے ادرک اگر دانیال صاحب کو فائدہ دے رہی ہے تو وہ غالب کو بھی اتنا ہی فائدہ دے. وہ انسان کی نیچر, انسان کی روٹین آف لائف, انسان کے باقی معاملات, باقی چیزیں, باقی بیماریاں, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دینی چاہیے. اور یہ طبیب کا کام ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو انالائز کر دوائی دے. اس طرح ہر چیز ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوٹ کی ہو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ باقی 12 بندوں کو آپ جو بتائیں گے ان سب کو سوٹ کرے, ان کو کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. یہ جو آپ نے اگزامپل دی لڑکی کی, یہ بہت اچھی اگزامپل اس لیے بھی ہے کیونکہ اویئرنیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کا جاننا کہ یار یہ ہوتا ہے نیم حکیم, اور اس طرح سے اپنی طرف سے ٹوٹکوں پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے وداؤٹ اینی ریسرچ. بالکل ریسرچ ضروری ہے. مستند بندے کا معلوم کرنا یا اس سے معلومات لے کر کوئی چیز اپلائی کرنے میں اور ہونے میں, کر دینے میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ صرف میں حکیم کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے میں پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جینٹری ہے ان کی اگر بات کی جائے. ڈاکٹر نے, میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں, ڈاکٹر کا وزٹ ضروری ہے, چاہے وہ طبیب ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو. ایک خاتون ہے 6 مہینے سے اینٹی بایوٹک کھا رہی ہیں, ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی, مجھے 3 دن میں بہت فائدہ ہوا. اس نے تو 14 دن کی لکھ کے دی تھی, لیکن مجھے فائدہ اتنا ہوا میں ریگولر کھا رہی ہوں, 6 مہینے سے اینٹی بایوٹک کھا رہی ہیں. اب اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ پیشنٹ ہے یا ڈاکٹر؟ وہ تو سیدھا بولے کہ ڈاکٹر نے دی تھی مجھے. اب کوئی بھی بندہ دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ ڈاکٹر کی غلطی ہے جس نے 6 مہینے اینٹی بایوٹک کھلائی. بٹ وہ پیشنٹ گیا ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس بھائی, وہ تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, ڈاکٹر نے 14 دن کی اینٹی بایوٹک لکھ کے دی. غلطی پیشنٹ کی ہے, کیوں؟ ان کو لگا کہ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے, وہ کنٹینیو کرنی چاہیے. نقصان کیا ہوتا ہے سر؟ اینٹی بایوٹک ریگولر بیس پہ لیں گے تو آپ کی امیونٹی, آپ کی چیزیں, آپ کے معاملات بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, اینڈ دواؤں کی بھی, خوراک کی بھی, ٹوٹکوں کی بھی, ہر چیز کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے. وہ لمٹ سے اگر بڑھ جائے تو یقیناً نقصان ہی نقصان.